مفتی صاحب آپ اس پر روشنی نحمدہ علی رسول الکریم اما بعد. ماشاءاللہ بڑی بہترین گفتگو چل رہی ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق، اور کئی چیزیں وہاں سے اخذ کی جا سکتی ہیں حضرت خدیجہ کی سیرت سے. جیسا کہ ذکر ہوا، عظیم خاتون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت خطیۃ الکبریٰ کی ایک بہن حالہ وہ مدینہ میں تشریف لائیں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے. تو ان کی مشابہت حضرت خطیۃ الکبریٰ کے ساتھ بہت زیادہ تھی. تو جب اندر تشریف لائیں تو وہ گفتگو کر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر گیا اور فرمانے لگے مجھے ایسا لگا گویا ختیجہ آ گئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حجاز مقدس میں جتنی خواتین تھیں سب خواتین سے جو مالدار تھیں وہ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیفیت بڑی مشکل تھی کہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لائے، کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر دو، مجھے اوڑھنی دو. آج میں نے وہ چیز دیکھی ما رأیت قبلہ قط ابدا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. حضرت خطیۃ الکبریٰ قریب آئیں. یہ وفادار وفاشار بیوی کا کام ہوتا ہے. جب شوہر پریشان ہو تو اس کو تسلیاں دیتی ہے، اس کی صفات گنواتی ہے. تو حضرت خدیجہ قریب آئیں اور تسلیاں دینا شروع کی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں. آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرع الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو رشتوں کو ملاتے ہیں، آپ تو جب گفتگو کرتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، آپ تو بے رہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کے سارے کام کرتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا کہنے. اللہ کے رسول بارہا ان کو یاد کیا کرتے تھے. جیسا کہ گفتگو ہوئی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ مجھے رشک آتا تھا بیویوں پر وہ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا کرتا تھا کہ آپ ان کا تذکرہ بار بار کیا کرتے، حتیٰ کہ ان کی سہیلیوں کو آپ بار بار یاد کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹا ابراہیم کو چھوڑ کر باقی ساری اولاد حضرت فاطمہ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا کیا کہنے وہ بھی انہی کے وطن سے ہیں. اسی طرح حضرت طاہر اور قاسم وہ بھی انہی کے وطن تھے. صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی امہات المومنین میں سے انہی کے وطن سے تھا. تو حضرت خدیجہ کے کیا کہنے، پوری زندگی پیغمبر کا ساتھ دیا. 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ کی اور جناب محمد رسول اللہ کی 25 سال کی عمر تھی. 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور نبی علیہ السلام ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اور جیسا کہ ذکر کیا علامہ صاحب نے، جس سال انتقال ہوا اس سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا اور بڑا پریشانیوں والا سال تھا. نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا بھی بڑے پریشان ہیں. آپ کو تسلیاں دلانے کے لیے پھر آپ کو معراج کرائی گئی، سبحان اللہ، آسمانوں کی سیر کرائی گئی. تو حضرت خطیۃ الکبریٰ کی سیرت کے کیا کہنے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بی بی فاطمہ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ، ان ہستیوں کی سیرت سے اخذ کریں کہ حضرت خطیۃ الکبریٰ کی سیرت میں کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے سب کچھ نبی علیہ السلام کی شادی کے بعد سب کچھ اپنا پورا مال آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا. بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے مال نے جو اسلام کو فائدہ دیا ایسا کسی نے فائدہ نہیں دیا. سبحان اللہ، کیا کہنے.